बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, कल हमने बनावट और साख्त के एतबार से इसम की अक़साम पढ़ी थी। तो आज हम पढ़ते हैं माना के एतबार से इसम की अक़साम। ठीक है, तो माना के एतबार से इसम की दो किस्में हैं, एक है इस्मी मारिफा और दूसरा है इस्मी नकिरा। तो आज हम इस्मी मारिफा और इस्मी नकिरा पढ़ते हैं। माना के लिहाज से इसम की अक़साम: नंबर 1 इस्मी मारिफा, नंबर 2 इस्मी नकिरा। ठीक है, तो इस्मी मारिफा का दूसरा नाम है इस्मी ख़ास। ठीक है, इस्मी मारिफा का लफ्ज़ी माना है शिनाख्त, इसी तरह ज़ाहिर करना। ठीक है, इसका दूसरा नाम इस्मी ख़ास है। ठीक है, तो इस्मी मारिफा या इस्मी ख़ास, ठीक, इसकी तारीफ़ क्या है? इस्मी मारिफा या इस्मी ख़ास वो इसम होता है जो किसी ख़ास शख्स, ख़ास जगह या ख़ास चीज़ का नाम हो। ठीक है, ये तारीफ़ आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस्मी मारिफा वो इसम है जो किसी ख़ास शख्स, ख़ास जगह या ख़ास चीज़ का नाम हो। ठीक है, तो तीनों मिसालें मैंने यहाँ पर लिखी है, आप देख सकते हैं। पहले हमने कहा कि जो किसी ख़ास शख्स का नाम हो। ठीक है, तो ख़ास शख्स जो है अल्लामा इक़बाल एक ख़ास शख्स का नाम है जो हमारे कौमी शायर थे। दूसरी मिसाल है अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका जो है ये ख़ास जगह का नाम है। हमने कहा या किसी ख़ास जगह का नाम हो। ठीक है, तो अमेरिका एक ख़ास जगह का नाम है, एक ख़ास मुल्क का। इसी तरह ख़ास चीज़ का नाम हो, या हमने कहा जो किसी ख़ास चीज़ का नाम हो। इसकी मिसाल है जैसे सूरज या चाँद वगैरह। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारी मिसालें हो सकती है। जैसे ख़ास शख्स से अल्लामा इक़बाल है, जैसे शाहिद है, ज़ियाउर रहमान। ठीक है, ज़ैद, अमर, बकर, इस तरह बहुत सारे जो लोगों के नाम हैं उनको मारिफा कहते हैं, क्योंकि वो ख़ास शख्स के नाम होते हैं। ख़ास जगह का नाम, जैसे यहाँ पर मैंने एक मिसाल लिखी है अमेरिका, तो इसी तरह पाकिस्तान, भारत, कनाडा वगैरह। ठीक है, जितने ममालिक हैं या जितने शहरों के नाम हैं, लाहौर, कराची और इसी तरह कोयटा, इस्लामाबाद वगैरह, ये सारे क्या हैं? इसमें मारिफा है, क्योंकि ये जगहों के नाम हैं। इस तरह सूरज, ठीक है, सूरज, इस तरह चाँद और ज़हरा, मरीख़ और जहल वगैरह जितने भी सितारों के नाम हैं, या तो वो सारे क्या हैं? ख़ास है। ठीक है, इसमें ख़ास कहलाता है, इसमें मारिफा कहलाता है, क्योंकि ये ख़ास चीज़ें हैं, आम चीज़ें नहीं हैं। दूसरी किस्म है इसमी नकिरा। ठीक है, नकिरा का माना है नाशिनासी। ठीक है, नकिरा का माना है नाशिनासी। ये इसमें मारिफा का मुतज़ाद लफ्ज़ है। मारिफा पहचानना और शिनाख्त करना, ज़ाहिर करना, जबकि इसमें नकिरा इसका मुतज़ाद लफ्ज़ है, इसका माना है नाशिनासी। ठीक है, अजनबी के माना भी इस्तेमाल हो सकता है। इस्तिलाही तारीफ़ क्या है? इसमें नकिरा वो इसम है जो किसी आम शख्स, आम जगह या आम चीज़ का नाम हो। ठीक है, यही तारीफ़ आप यहाँ देख सकते हैं। इसमें नकिरा वो इसम है जो किसी आम शख्स, आम जगह या आम चीज़ का नाम हो। इसकी भी मैंने लफ्ज़ नशर मुरतब के तौर पर यहाँ पर 3 मिसालें लिखी है, आप देख सकते हैं। पहली मिसाल है लड़का। ठीक है, तो हमने कहा है कि जो किसी आम शख्स का नाम हो, तो लड़का जो है ये एक आम शख्स का नाम है। ठीक है, इसी तरह हमने कहा कि जो किसी आम जगह का नाम हो, तो शहर। ठीक है, शहर, कौन सा शहर? बहुत सारे शहर हैं। ठीक है, तो ये क्या है? इसमें आम है, इससे एक आम शहर मुराद होता है। इसी तरह तीसरी मिसाल है किताब। ठीक है, हमने कहा जो आम चीज़ का नाम हो। ठीक है, तो किताब एक आम चीज़ है। ठीक है, किताब कौन सी किताब? ठीक है, उर्दू किताब, इंग्लिश किताब, ठीक है, रियाजी की किताब वगैरह, जितनी भी मसलन तारीख़ की किताबें या इस्लामियात की किताबें हैं, बहुत सारी किताबें हैं। तो कौन सी किताब? ये मुतय्यन और मुकर्रर नहीं है, तो इसको कहते हैं इसमें नकिरा या इसमें आम। ठीक है, इस तरह और भी बहुत सारी मिसालें हो सकती है, जैसे लड़का, मर्द, औरत, लड़की वगैरह। इसी तरह आम जगहों के नाम जैसे शहर, गांव, बस्ती, नगर, करिया। ठीक है, इस तरह बाज़ार, मस्जिद, स्कूल और घर वगैरह, ये सारे जो है ना आम अल्फाज हैं। ठीक है, उनसे कोई ख़ास माना मुराद है। जैसे बाज़ार कहा जाए तो
بازار بہت سارے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جب تک اس کو خاص نہ کیا جائے۔ آپ کہیں مثلا راجہ بازار وغیرہ، ٹھیک ہے، یا انارکلی بازار، تو ایسے خاص کرنے سے وہ اسم معرفہ بن جاتے ہیں۔ اسی طرح لڑکا، اگر نام کسی خاص لڑکے کو پکارا جائے جیسے زید یا خالد وغیرہ یا شاہد، تو وہ معرفہ بنتے ہیں۔ جبکہ صرف لڑکا بولا جائے تو یہ لڑکا جو ہے، لڑکے بہت سارے ہو سکتے ہیں، کون سا لڑکا کوئی متعین معنی نہیں ہوتا۔ اسی طرح شہر، ٹھیک ہے، اس طرح گاؤں، تو گاؤں بھی بہت سارے ہو سکتے ہیں۔ اس طرح گھر بھی بہت سارے، اسکول بھی بہت سارے ہو سکتے ہیں، کون سا اسکول، تو اس میں ناشناسی کا اور نکارت کا معنی پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں اسم عام۔ اس طرح کتاب، ٹھیک ہے، بہت ساری کتابیں ہوتی ہیں، جب تک اس کو متعین نہ کریں تب تک یہ نکرہ رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو لفظ ہے یہ نکرہ ہے۔ اب اسم معرفہ اور اسم نکرہ، ٹھیک ہے، اس کی مزید وضاحت کے لیے میں نے یہاں پر چند مثالیں لکھی، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مثلا پہلا جملہ ہے قرآن مجید ایک مقدس کتاب ہے، تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید، ٹھیک ہے، قرآن مجید ایک خاص کتاب کا نام ہے جو آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا۔ تو قرآن ایک خاص کتاب کا نام ہے، اس لیے معرفہ ہے۔ لیکن کتاب کیا ہے؟ نکرہ ہے، کیونکہ کتابیں یہ کوئی خاص کتاب نہیں ہے، کتابیں بہت ساری، تورات، انجیل، زبور وغیرہ بہت ساری کتابیں ہیں۔ تو یہ جو ایک اگر کتاب کا لفظ کہا جائے، کتاب کہا جائے تو وہ نکرہ ہوتا ہے۔ اسی طرح مثلا پاکستان، ٹھیک ہے، تو پاکستان معرفہ ہے کیونکہ یہ خاص جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر معرفہ کی تعریف صادق آتی ہے کہ جو کسی خاص شخص، خاص جگہ یا خاص چیز کا نام ہو، تو پاکستان ایک خاص جگہ کا نام ہے۔ جبکہ ملک، ٹھیک ہے، ملک نکرہ ہے کیونکہ اس کے اوپر نکرہ کی تعریف صادق آتی ہے کہ نکرہ کی تعریف ہم نے کہ جو کسی عام شخص، عام جگہ یا عام چیز کا نام ہو، تو ملک ایک عام جگہ ہوتی ہے۔ اسی طرح تیسری مثال ہے ہمالیہ کا پہاڑ بہت اونچا ہے۔ اس مثال میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمالیہ ایک پہاڑ کا نام ہے، پہاڑی سلسلہ کا نام ہے، ٹھیک ہے، لہٰذا یہ معرفہ ہے کیونکہ متعین ایک پہاڑ ہے۔ جبکہ پہاڑ کا لفظ جو استعمال ہے تو پہاڑ بہت سارے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، پہاڑ بہت سارے ہو سکتے ہیں، تو اس لیے پہاڑ نکرہ ہے، یہ متعین نہیں ہے۔ اور چوتھی مثال ہے حمید کل گاؤں جائے گا، ٹھیک ہے، اس مثال میں آپ دیکھ سکتے ہیں حمید معرفہ ہے، کیونکہ یہ ایک خاص شخص کا نام ہے، جبکہ گاؤں نکرہ ہے۔ گاؤں نکرہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ کسی عام جگہ کا نام ہے، کیونکہ گاؤں بہت سارے ہو سکتے ہیں، کون سا گاؤں مراد ہے، ٹھیک ہے۔ پانچویں مثال یہاں پر لکھی ہے درخت پر پرندے بیٹھے ہیں، تو درخت جو ہے یہ کیا ہے؟ اسمی نکرہ ہے کیونکہ درخت بہت سارے ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی خاص درخت نہیں ہے، تو درخت جو ہے نکرہ ہے کیونکہ یہ عام چیز کا نام ہے۔ اس طرح پرندے، ٹھیک ہے، پرندے بھی نکرہ ہے کیونکہ یہ بھی عام چیزوں کے نام ہیں۔ چھٹی مثال ہے دریا میں زیادہ پانی بہتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس مثال میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دریا جو ہے یہ لفظ نکرہ ہے، ٹھیک ہے، جب تک دریائے سندھ، دریائے راوی، دریائے جہلم، دریائے گنگا، جمنا وغیرہ اس کے ساتھ نہ ملایا جائے کوئی، تو یہ جو ہے نا دریا یہ اس میں نکرہ ہے کیونکہ کون سا دریا مراد ہے اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کسی عام چیز کا نام ہے، دریا ایک عام چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پانی، ٹھیک ہے، تو پانی بھی ایک عام چیز کا نام ہے، اس لیے نکرہ ہے کیونکہ آب زمزم اگر کہا جائے تو معرفہ ہے کیونکہ وہ خاص پانی کا نام ہے، ٹھیک ہے، جبکہ صرف پانی کہا جائے تو یہ نکرہ ہوتا ہے۔ ساتویں مثال ہے باغ میں پھول کھلے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس مثال میں آپ دیکھ سکتے ہیں باغ جو ہے اس میں نکرہ ہے۔ اس میں نکرہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ایک عام چیز کا نام ہے، ٹھیک ہے، باغ ہزاروں باغ ہیں دنیا میں، کون سا باغ مراد ہے اس کا کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس لیے باغ جو ہے اس میں نکرہ کہلاتا ہے۔ پھول، ٹھیک ہے، پھول کی بھی سینکڑوں اقسام ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک عام چیز کا نام ہے، پھول کی بہت ساری اقسام ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے عام چیز کے نام ہونے کی وجہ سے پھول بھی نکرہ ہے۔
اب آخری مثالیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں، شاہد کا موبائل ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے، تو شاہد جو ہے اسم معرفت کی مثال ہے، کیونکہ اس کے اوپر اسم معرفت کی تعریف صادق آتی ہے۔ اسم معرفت کی تعریف یہ تھی کہ جو کسی خاص شخص کا نام ہو، تو شاہد جو ہے ایک خاص شخص کا نام ہے، اس لیے یہ کیا ہے؟ معرفہ ہے۔ جبکہ موبائل نکرہ ہے، کیونکہ موبائل ہزاروں قسم کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جب تک جو ہے کوئی خاص موبائل مراد نہ لیا جائے تب تک یہ لفظ نکرہ رہتا ہے، کیونکہ یہ ایک عام چیز کا نام ہے، موبائل ایک چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے ساتھ جب تک آپ دوسرے موبائل کا نام نہیں لیتے ہیں تب تک یہ نکرہ رہتا ہے۔ مثلا آئی فون موبائل ہے، یا مثلا ٹیکنو ہے، یا ویوو ہے، یا اوپو موبائل، اگر اس طرح کہیں تو وہ معرفہ بن جاتا ہے۔ تو آج ہم نے اس معنی کے لحاظ سے اسم کی 2 قسمیں پڑھی ہے، ایک اسم معرفہ اور دوسرا اسم نکرہ، ٹھیک ہے۔ اب ان کی بہت ساری اقسام ہیں، اسم معرفہ کی بھی بہت ساری اقسام ہیں، اسم نکرہ کی بھی بہت ساری اقسام ہیں، تو انشاءاللہ ہم آگے اس کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ شکریہ، والسلام۔